اگر اللہ تعالیٰ تم سے انتظار کروا رہا ہے تو تیار ہو جاؤ اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جتنا تم نے مانگا ہے۔ پتہ نہیں لوگ دوسروں کا دل توڑ کر سجدوں میں خوشی کیسے مانگ لیتے ہیں۔ زندگی کے 8 سال خوشحالی میں گزارے گئے، وہ کچھ نہیں سکھاتے جو غم کے اندر کٹے 8 دن سکھاتے ہیں۔ غم کا احساس ہی روح کو تہذیب سکھا دیتا ہے۔ نمک کی طرح جو کڑوی بات کہے وہی سچا اور بہترین دوست ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا چاپلوس ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیڑا نمک کو نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر روح کی کوئی آواز ہوتی تو یقیناً کسی بھی گناہ کے بعد ہمارے اندر سے رونے کی آواز آتی۔ کچھ لوگوں کی عزت صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جب تلوار، خنجر، چاقو اور تیر وغیرہ آپس میں بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ کس کا زخم گہرا ہوتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ دوسروں کے دکھ درد پر رو پڑتی ہے، خدمت خلق کرتی ہے اور تانے اور شکووں کو اگنور کر کے گھر چلاتی ہے۔ پھر اگر وہ کہے طبیعت ٹھیک نہیں تو سب اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ایک خشک روٹی کے ٹکڑے پر یا رزاق لکھ کر اپنی جیب کے اندر رکھ لیں، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ غصہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے، مگر جاتے ہوئے عقل، سمجھ، ذہانت اور اخلاق کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی ہی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ غم کے اندر شامل ہوا کرو، ہر حال کے اندر، مگر خوشی میں تب تک نہ جاؤ جب تک وہ خود تمہیں نہ بلائے۔ کسی سے حد سے زیادہ نرم دلی انسان کو بہت بھاری پڑتی ہے۔ اس گھر میں خوشی اور برکت نہیں آتی جس گھر میں عورت کی آوازیں گھر سے باہر جائیں۔ انسان کے لیے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے مانگتا ہے۔ انسان جب اچھی سوچ رکھتا ہے تو وہ اللہ خود ہی راستہ بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ ایک عورت کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے۔ اس لڑکی میں یہ 3 نشانیاں ہوں، اس سے فوراً شادی کر لیں، زندگی پرسکون اور خوشحال گزرے گی۔ نمبر 1، کشادہ پیشانی والی۔ نمبر 2، چوڑے سینے والی۔ نمبر 3، خوش اخلاق اور باحیا لڑکی۔